قرآن کریم میں یہاں ہی نہیں، بیسیوں مقامات میں یہ کہا گیا ہے غریبوں کی مدد کرو، مسکینوں کی ضروریات پوری کرو، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرو، ناداروں کی امداد کرو۔ تو یہ امداد، یہ ان کی ناداری کو دور کرنا، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، اس قسم کی چیزوں سے تھا نا، انفاق جسے کہا جاتا ہے۔ تو گویا اس سے یہ نظر آیا کہ قرآن کریم ایک ایسا نظام سامنے رکھنا چاہتا ہے جس میں مستقل طور پر غریبوں، ناداروں، مفلسوں، بےکسوں، بھوکوں کا وجود رہے، تاکہ یہ احکام جو ہیں صدقہ اور خیرات کے اور بھوکوں کی مدد کرنے پہ، ان پر عمل ہو سکے۔ کبھی سوچا آپ نے ان چیزوں کو؟ ہم یہ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ قرآن نے بڑا زور دیا ہے غریبوں کی مدد کرنے کا، یتیموں کی مدد کرنے کا، بھوکوں کو روٹی کھلانے کا، ننگوں کو کپڑے دینے کا، ناداروں کی ضروریات پورے کرنے کا۔ بہت اچھا نظام ہے، بڑی تاکید کی ہے، بڑا زور دیا ہے، کیا بات ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ اس کے معنی کیا ہیں؟ قرآن کے ان احکام کو مستقل مان لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن پرپیچولی، مستقل، دائمی طور پر ایسا نظام چاہتا ہے انسانیت کا کہ جس میں بھوکوں کا، ننگوں کا، ناداروں کا، مفلسوں کا، محتاجوں کا وجود مستقل طور پر باقی رہے، اور دوسری طرف ان لوگوں کا وجود باقی رہے جو ان کی پھر مدد کریں، ان کو دے، صدقہ دے، خیرات دیں، انہیں ثواب ہو صدقہ و خیرات سے، ان کو جنت ملتی جائے۔ یہ ایک مستقل نظام کی شکل میں گویا سامنے آتی ہے بات کہ وہ نظام ایسا چاہتا ہے جس میں مستقلاً ان کا وجود باقی رہے، قائم رہے۔ یہ اگر نہ طبقہ رہے تو پھر یہ سارے احکام بقول ان کے صدقہ اور زکوٰۃ کے اور خیرات کے، یہ تو معطل ہو گیا، ان پہ عمل کیسے ہوگا؟ اور اگر ایسے نظام ہو جس میں کسی کے پاس زائدہ ضرورت ہو ہی نہ تو وہ صدقہ خیرات کرے گا کہاں سے؟ لہذا اس سے یہ مستنبط ہوا کہ قرآن کے پیش نظر انسانیت کا نظام یہ ہے کہ اس میں مستقل طور پر محتاجوں اور محروموں اور ناداروں اور بھوکوں کا وجود قائم رہے، اور دوسری طرف دولت مندوں کا وجود قائم رہے جو صدقے اور خیرات سے ان کی مدد کرے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ دنیا کے سامنے آپ اس نظام کو فخر کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں؟ انسانیت کی تذلیل کی نگاہیں جھک جاتی ہیں اگر یہ تصور کیا جائے کہ ایک ایسا دین ہے خدا کا دیا ہوا کہ جس میں انسانیت کا نظام یہ پیش کیا گیا ہے۔ ہندوؤں پہ تو اعتراض ہم کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ صاحب خدا نے ہی خود یہ ورن یا طبقات پیدا کر دی ہیں۔ طبقات کا لفظ میں خاص طور پہ لایا ہوں کہ آج کے دور میں یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ برہمن ہیں، کشتری ہیں، شودر ہیں، ویش ہیں اور شودر ہیں۔ شودر مستقل طبقہ جو ان تمام طبقوں کی خدمت کرنے کے لیے ہے، محتاجوں کے لیے محتاج ہیں، بھوکے ہیں، مسکین ہیں، ان کو پن دان سے ان کی مدد کی جائے گی، بھیک کے ٹکڑے ان کے بچوں کے جھولی میں ڈالے جائیں گے جیسے کتوں کو دیے جاتے ہیں، اور یہ مستقل رہے گا طبقہ۔ یہ نظام یہ پیدائشی ہے، برہما کا نظام ہے۔ اس پہ تو ہم اعتراض کرتے رہتے ہیں ہمیشہ، اور کبھی غور نہیں کرتے کہ اپنے ہاں ہم جس نظام کو پیش کر رہے ہیں وہ نظام تو بیان ہی وہی ہے کہ ایک مستقل طور پہ آپ کے ہاں طبقہ یہ موجود ہونا چاہیے۔ تو موجود ان کے کہنے کے مطابق موجود کس طرح سے کہ جی رزق کو خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، وہ جن کو غریب پیدا کرتا ہے ان کو تو غریب ہی رہنا ہے، اور اس کا نظام یہ ہے کہ وہ غریب پیدا کرتا چلا جائے گا، محتاج پیدا کرتا چلا جائے گا، اور دوسری طرف دولت مند پیدا کرتا چلا جائے گا، اور پھر ان سے کہے گا کہ تم کچھ دو چار روٹی کے ٹکڑے ان کی جھولی میں ڈال دیا کرو۔ یہ خدا کا تصور آیا ہے اس قابل کہ آپ فخر سے دنیا کے سامنے خدا کا یہ تصور پیش کریں؟ ہے یہ نظام اس قابل کہ آج اگرچہ دنیا میں کیپٹلزم کا بھی بڑا زور ہے، پھر بھی ویلفیئر اسٹیٹ تک تو وہ پہنچ چکے ہوئے ہیں
وہ ایسی اسٹیٹس ہیں جہاں کوئی بھوکا نہیں ہے. آپ کے ہاں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خدا کا نظام ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں. یہ چیز تھی عزیز من جو میں نے کہا تھا کہ یوں نہ گزر جایا کیجیے. پھر بات کیا ہوئی؟ قرآن میں احکام تو یہ ہیں: بھوکوں کی روٹی کا انتظام کرو، غریبوں کی مدد کرو، مخلصوں اداروں کی امداد کرو. خیرات کا تو خیر لفظ اس میں نہیں آیا. صدقہ ہے وہ زکوٰۃ کا آپ کہتے ہیں اسی مقصد کے لیے. انفاق کا لفظ جو ہے کہ ان کے لیے یہ خیرات کیا کرو. اس سے تو وہی بات نظر آ رہی ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا. اور وہ نظام تو آج کی دنیا میں بھی سرمایہ دارانہ نظام کے اندر بھی جو مملکتیں ہیں وہ بھی اس حد تک نہیں پہنچی کہ مستقل طور پر آپ نے ہاں وہ کہیں کہ ایک طبقہ محفوظ رہنا چاہیے. آپ کے ہاں خدائی نظام یہ بتایا جا رہا ہے مستقل، ابدی، غیر متبدل، آپ بدل نہیں سکتے. یہی نظام ہے اسلام کا. معاذ اللہ. پھر کیا ہے یہ بات؟ پہلی چیز تو یہی ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں یہ غریب ہے، یہ مفلس ہے، وہ امیر ہے، وہ دولت مند ہے، یہ خدا کے پیدا کیے ہوئے نہیں ہے. دولت کی غلط تقسیم سے یہ طبقات وجود میں آتے ہیں، اور وہ تقسیم انسانوں نے اپنی پیدا کی ہوئی ہے. خدا نے سامان وسائل رزق دیے، ذرائع پیداوار دیا انسانوں کی زیست کے لیے. سب کچھ سامان دیا ہے اس نے، سامان اس کا دیا ہوا ہے، تقسیم اس نے نہیں کی. تقسیم انسان کرتا ہے، اور یہ انسانوں کی غلط تقسیم کا نتیجہ ہے. جس شخص کے پاس اپنا پیٹ بھرنے کے بعد ایک روٹی فالتو ہے، یہ روٹی اس بھوکے کے منہ سے چھینی ہوئی ہے جس کو 2 کی ضرورت تھی اور 1 مل رہی ہے. یہ روٹی آسمان سے نہیں اس کو ملتی زیادہ، اس سے چھینی ہوئی روٹی. نظام ایسا ہے کہ اسے 1 ہی ملے گی، اسے 3 ملیں گی. انسانوں کا اپنا قائم کیا ہوا نظام. پھر آگے سوال پیدا ہوا کہ پھر یہ جو احکام ہیں ان کے معنی کیا ہیں؟ اسلام کا نظام یہ ہے کہ کوئی فرد رات کو بھوکا نہیں سو سکتا، کسی ضرورت مند کی ضرورت رکی نہیں رہ سکتا، کوئی اس میں نادار نہیں ہوتا، محتاج نہیں ہوتا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ ذرائع رزق یا دولت کی تقسیم اسلامی نظام اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اور اس کی تقسیم اس طرح سے کرتا ہے کہ نہ کسی کے پاس 2 کی بھوک والے کے پاس 1 زائد ہو، نہ 2 کی بھوک والے کو 1 کم ملے. اسے بھی 2 ملیں، اسے بھی 2 ملیں. یہ تقسیم جب اس طرح سے وہ کرتا ہے حسب ضرورت، طبقات ختم ہو جاتے ہیں. طبقات تو زائد از ضرورت دولت کے پیدا کردہ ہیں جو کسی کی جائز ضرورت سے کم کر کے اس کی زائد ضرورت ہو جاتی ہے. یہ کہیں سے باہر سے نہیں آتا کچھ بھی. یہ جو زمیندار یا جاگیردار جسے ہم کہتے ہیں زمین کا مالک، وہ جو کاشتکار کی فصل آدھی لے جاتا ہے اپنے گھر میں، وہ امریکہ سے نہیں منگاتا. یہ اس کے بچوں کو جو ملنی چاہیے تھی پوری اس کی محنت کی کمائی، وہ ان کے منہ سے چھین کے اپنے گھر میں لے جاتا ہے. یہ کارخاندار جو مزدور کو مزدوری پہ لگاتا ہے اور اس کی ویجز مقرر کرتا ہے، دہاڑی مقرر کرتا ہے، وہ اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے مقرر کرتا ہے کہ اسے کتنا دوں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، منفعت پہنچے. وہ اس کی محنت سے جو کچھ پیدا ہوتا ہے وہ اس کو نہیں دیتا سارا، اس میں سے پتہ نہیں کتنا حصہ خود چھین کے لے جاتا ہے. اس کو اتنا کم از کم. یہ طبقات کیسے پیدا ہوئے؟ اس غلط تقسیم سے پیدا ہوئے.
قرآن ایسا معاشی نظام قائم کرنا چاہتا ہے کہ جس میں غلط کی یا ناہموار یا غلط کی یا رزق کی ناہموار یا دولت کی غلط تقسیم نہ ہو. مقصد ہو صرف تمام افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی پورا کرنا، اور اس کے لیے یہی صورت ہے کہ ذرائع رزق اور پیداوار کی چیزیں اور دولت افراد کے کنٹرول میں نہ رہیں، اس نظام کے کنٹرول میں رہیں کہ جو انہیں تمام افراد کی ضروریات پورا کرنے کے لیے تقسیم کرے. یہ ہے قرآن کا نظام. کسی کے پاس زائدہ ضرورت ایک پیسہ نہیں، فاضلہ دولت، سرپلس منی جسے آپ کہتے ہیں، وہاں رہتی نہیں. اور فاضلہ دولت نہ رہے تو ہزاروں قسم کے یہ معائب اور ضمائم اور جرائم جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ فالتو دولت کا ہے جو کچھ فساد مچا ہوا ہے دنیا کے اندر. تو قرآن کا نظام یہ ہے. یہ چیز متعدد بار سامنے آئی. میری تو زندگی کا مشن اس معاشی نظام کا، قرآن کے معاشی نظام کا پیش کر. یہ ہے معاشی نظام قرآن کا. اب پھر سوال پیدا ہوا کہ جب یہ نظام ہے، کوئی بھوکا ہی نہیں رہے گا، کوئی ننگا نہیں ہوگا، کوئی محتاج نہیں ہوگا، کوئی مفلس نہیں ہوگا، کوئی غریب نہیں ہوگا، تو یہ جو قرآن نے احکام دیے ہیں، تاکیدیں کی ہیں، بھوکوں کو روٹی کھلاؤ، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو، تو پھر یہ کیا بات ہے؟ بات سمجھ لینے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس انقلاب کی آواز بلند کی تو جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی سیکنڈ کرنے والا بھی نہیں تھا، تنہا ایک آواز تھی. اور اس معاشرے میں تھی جس میں یہ طبقاتی تقسیم جو تھی یہ ان کے ہاں بھی ہندوؤں کی طرح مستقل غیر متبدل طور پر موجود تھی. وہ اس کو کسی قسم کی اس میں تبدیلی نہیں چاہتے تھے. شودر یہاں کہا جاتا تھا، وہاں غلام کہا جاتا تھا. 75% آبادی مدینے میں غلاموں کی تھی. سارے کام وہی کرتے تھے اور بمشکل روٹی ملتی تھی ان بیچاروں کو. کھال ادھیڑ دیتے تھے مار مار کے. روٹی بھی پوری نہیں ملتی تھی ان کو. اور یہ باقی جو تھے بڑے بڑے تاجر اس کے ہاں، بڑے بڑے مہنت اس کے ہاں، کعبے کے مجاور ان کے ہاں، پوچھو نہیں. قریش کا یہ طبقہ کتنا متمول تھا اور اتنی آبادی وہاں کی، ان کی کیفیت یہ تھی. یہ تھا نظام اس زمانے کا رائج. اس کے اندر ایک شخص یہ آواز لے کر اٹھتا ہے کہ یہ نظام قائم ہوگا. آپ سوچئے کہ یہاں سے جو شخص اٹھتا ہے تنہا، اس نظام قائم کرنے تک اس کو کن مراحل میں سے گزرنا پڑے. آواز دی اور اس کے اوپر اکٹھے ہوئے. اور ظاہر ہے کہ ان اکٹھے ہونے والوں میں بہت کم ایسے تھے کہ جن کو آپ متمول یا دولت مند کہہ سکتے ہیں. وہ اس آواز کے خلاف تھے. زیادہ طبقہ یہی تھا ناداروں کا اور غریبوں کا، ستایا ہوا ان متمول لوگوں کا اور سرداروں اور جاگیرداروں کا. اس نے اس آواز کے اوپر لبیک. بلال آئے، صہیب رومی آئے، ٹھیک ہے، ان میں سے یہ لوگ بھی آئے. اب یہاں سے انہوں نے ابتدا کی حضور نے اس نظام. پہلے تو ان کی ذہنیت بدلنے کے لیے یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم کتاب و حکمت کی دیتے چلے گئے. یہ ذہنیت بدلنے کے لیے. پھر اس کے بعد یہ جن کے پاس اس زمانے میں ابھی اپنی ضرورتوں سے زیادہ تھا، انہیں یہ احکام دیے کہ بھائی ان غریبوں کی روٹی کا بھی کچھ انتظام کیا کرو، ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کیا کرو. یہ اس طرح سے نادار کے نادار نہ رہ جائیں. ابھی وہ نظام نہیں آیا کہ کسی کے پاس زائدہ ضرورت دولت نہ رہے، وہ نظام لے لے اور نظام تقسیم کرے. نظام تو ابھی قائم ہی نہیں ہوا تھا. نظام کے قائم کرنے کے یہ مراحل تھے جن میں سے گزر رہا تھا یہ انقلاب. تو اس زمانے میں تو یہی ممکن العمل یا پریکٹیکیبل یہی نظام ہو سکتا تھا کہ جن کے پاس زائد ہے ان سے یہ کہا جائے کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے چلے جائیں.
آہستہ 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 وہ اس طرف ان کی توجہ مبتلا کرتا تھا اور اس نظام کو ایسے کرتا تھا کہ چلیے پورا نہیں تو کوئی ایک آدھ روٹی تو ان کو ملے. یہ ہیں احکام جو اس دور کے اندر یہ نازل ہوئے قرآن، اور یہی ممکن العمل تھا. یہ آہستہ آہستہ لے گئے اس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام کو. 13 سال تو مکے کی زندگی میں ابھی نظام کا سوال نہیں تھا. مدینے کی زندگی کے اندر بھی قریباً 7 سال تک تو وہ لڑائیوں میں گزرا. آہستہ آہستہ یہ قائم ہونا. یہ نظام جو ہے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی شروع ہو گیا تھا اس نظام پہ عمل. تکمیل تک ابھی نہیں پہنچا. تکمیل تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جا کے پہنچا، جنہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ آدمی یا انسان کا بچہ تو ایک طرف، اگر دجلہ کے کنارے پہ کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی ذمہ داری بھی عمر پر عائد ہوگی. یہ نظام تھا تکمیل تک پہنچا ہوا. کتا بھی بھوک سے نہیں مر سکتا تھا. حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جس بستی میں رات کو ایک فرد بھی بھوکا سو جائے اس بستی سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. لیکن کتے کے بھوک کے مرنے سے مواخذہ جو ہو مملکت کا ہو، نظام کا ہو، سربراہ مملکت کا ہو، یہ اعلان تھا جو اس دور میں جا کے ہوا. یہاں آ کر تکمیل پر پہنچا وہ نظام جو تھا. اب اس نظام کے اندر نہ کسی کے پاس زائدہ ضرورت دولت تھی، نہ کوئی محتاج اور نہ کوئی نادار رہ گیا. تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اب یہاں وہ تکمیل تک پہنچا تو وہ جو احکام تھے کہ کسی کے پاس زائدہ ضرورت دولت نہ رہے، کوئی بھوکا نہ رہے، تو گویا وہ تقسیم تھی نا دولت کی ایسی. اس وقت وہ احکام جو قرآن کے ہیں وہ عمل میں آئے. اور یہ جتنے احکام تھے انفرادی طور پر صدقہ، زکوٰۃ، خیرات وغیرہ کے، یہ احکام ابینس میں جسے آپ کہتے ہیں منسوخ نہیں ہونے کی بات، یہ معطل ہو گئے. اس دور ضرورت ہی نہ رہی. جیسے قرآن نے کہا ہے کہ نماز سے پہلے وضو کیا کرو، پانی سے یوں ہاتھ منہ دھویا کرو، اور اس کے ساتھ یہ کہ پانی نہ ملے تو پھر مٹی سے مسح کر لیا کرو. تو وہ مسح اس وقت تک کے لیے ہے جب تک پانی نہ ملے. جب پانی مل جائے تو پھر مسح کا حکم پیچھے چلا جاتا ہے، پانی والا حکم آگے آ جاتا ہے. یہ جتنے احکام تھے انفرادی اور ذاتی طور پہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کے، یہ پھر جب نظام قائم ہو گیا تو کوئی بھوکا ہی نہ رہا تو یہ حکم کہ بھوکے کی روٹی کا انتظام کرو وہ تو معطل ہو ہی جانا تھا. کوئی نادار ہی نہ رہا، یہ بات کہ نادار کی مدد کیا کرو سوال ہی باقی نہ رہا. یہ طبقاتی تقسیمی ختم ہو گئی. تو یہ احکام جو تھے، یہ جنہیں میں نے اپنے ہاں جب نظام پیش کیا ہے قرآن کا، انہیں عبوری دور کے احکام کہا ہے. ٹرانزیشنل پیریڈ ہوتا ہے ہمیشہ ہر نظام میں. ابتدا ہوتی ہے، اس کے انتہا تک پہنچنے کے درمیان مختلف مراحل سے گزرتا ہے نظام. اس مراحل میں سے جب یہ گزرتا جائے تو اس میں یہ احکام جو ہیں وہ عبوری دور کے ہوتے ہیں. جوں جوں اس کی ضرورت ختم ہوتی چلی جاتی ہے یہ پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں اور اس کی جگہ اس نظام کے احکام آتے چلے جاتے ہیں، تاں کہ ان میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں رہتی، نظام قائم ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے یہ سارے سوالات حل ہو گئے کہ یہ صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات اور اس قسم کے ذاتی طور پہ بھوکوں کی روٹی کے انتظام کرنے کے احکام جو ہیں، اس کے بعد وہ احکام موجود ہی نہیں رہتے. قرآن میں رہنے دیا اس لیے کہ جب پھر اس قسم کا کوئی وقت تم پہ آ پڑے کہ پھر تم سرمایہ دار بنو اور سرمایہ داری کے نظام سے تم نے یہ نظام ربوبیت قائم کرنا ہو تو اس دور میں پھر یہی احکام آ جائیں گے آپ کے ہاں جو قرآن نے دیے.